پاکستان نے ساری امت مسلمہ کا دل جیت لیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کی بات مان لی۔ شاہ سلمان کا دبنگ اعلان، اسرائیل لرز گیا۔ شاہ سلمان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہم پاکستان کی ہر بات تسلیم کریں گے۔ سعودی عرب کے اعلان نے یہودیوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ عمران خان کا مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے بارے کون سا اہم اعلان کیا ہے اور عمران خان نے اپنا کون سا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دوستو، عمران خان نے پاکستانی قوم اور امت مسلمہ سے کیا وعدہ پورا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور اسی وجہ سے بالآخر شاہ سلمان نے بھی اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے والے پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لیا اور سخت بیانات جاری کیے، جس کے بعد شاید ولی عہد محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر محمود عباس سے بات کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کے مظالم اور غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی اور القدس میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے ہر سطح پر رابطہ کیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے تمام مؤثر فورمز پر رابطہ کیا۔ دوسری جانب صدر محمود عباس نے مملکت کے فلسطین کے بارے میں شاہ عبدالعزیز کے دورے سے چلے آ رہے موقف کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی ریاست کی جارحیت کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزارت خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے جمہوریہ مصر کی کوششوں کو بھی تعریف۔ شاہ سلمان آل سعود اور سعودی خاندان کے ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ شاہ سلمان نے اسرائیل کو دو ٹوک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اسلامی ممالک کا دشمن ہے جس نے فلسطین پر غیر معمولی اور غیر آئینی قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم ایسی کسی بھی ریاست کو قبول نہیں کریں گے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کرے۔ شاہ سلمان نے اس سے متعلق اپنے بیٹے کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو کہ سعودی عرب کی پالیسی کے خلاف ہو۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب کے نیوم سٹی میں کی جانے والی تمام تر سرمایہ کاری کا راز سامنے آنے لگ گیا ہے۔ اسرائیل نے سرمایہ کاری کے عوض سعودی عرب کے کن کن اہم ترین علاقوں اور شہروں کو گروی لیا۔ ولی عہد نے یہ تمام تر معاہدے کیوں کیے؟ نیوم سٹی دراصل کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ رقم فلسطین پر خاموش رہنے کے لیے دی گئی؟ کیوں اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے؟ اور شاہ سلمان کی اپنی بات تلخی کیوں بڑھ چکی ہے؟ آج کی ویڈیو میں اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں ایسی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے کہ اسرائیل ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کیا جائیں، کیونکہ یہ وہ ریاست ہے جس نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا اور اب 11 روز میں جنگ کر کے غزہ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، سعودی ولی عہد کی جب اسرائیلی وزیر اعظم سے نیوم میں ملاقات ہوئی تو اس میں یہ بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ولی عہد تمام بشمول سعودی عرب پاکستان کے تمام اسلامی ممالک کو اسرائیل کے آگے جھکائے گا، جس کے بدلے میں اس کے ساتھ امریکہ کی ڈیلز کرائی جائیں گی اور بھرپور سرمایہ کاری بھی کی جائے گی، اور اسرائیل کو اس معاہدے کا اصل فائدہ یہ تھا کہ وہ فلسطین میں اپنی جنگی عزائم پر کام جاری رکھ سکے گا۔ دوستو، جیسے ہی پاکستان اور بقیہ اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ولی عہد نے ان تمام تر ممالک کے خلاف ایک مہم کا آغاز بھی کیا۔ اس تمام صورتحال میں ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پس پشت ڈال کر ایسا قدم اٹھایا جس نے شاہ سلمان کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ ناظرین اکرام، فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ ہم عرب مخیرین کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو پر کام کریں گے۔ جمعے کے روز جاری اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہمیں عرب اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعلق مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک یہ امت کس طرح بیت المقدس، فلسطین اور مزاحمت کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ نے عرب اور اسلامی دنیا پر زور دیا کہ اب مزید پیوستگی، جوڑ تبدیلیوں پر غور کرنے اور ایک مربوط حکمت عملی بنانے پر میز پر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر سے ایک امت کے طور پر اپنا توازن واپس حاصل کر سکیں۔
واضح رہے کہ مصر کے توسط سے اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے بیچ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے نفاذ کا آغاز جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 2 بجے سے ہوا۔ یہ فائر بندی 11 روز تک جاری رہنے والی عسکری جارحیت کے بعد سامنے آئی، جو 2014 کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک کی اب تک کی شدید ترین لڑائی قرار دی جا رہی ہے۔ اس دوران میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں واقع ہوئیں، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ اسرائیل کی چھوٹی کابینہ نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی کی توثیق کی تھی۔ اس سے قبل مرکزی کابینہ نے متفقہ طور پر فائر بندی کی تجویز کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ مصری ٹیلی ویژن نے یہ اعلان کیا تھا کہ فائر بندی کا معاہدہ متبادل سمجھوتا ہے جو غزہ کی پٹی اور اسرائیل میں بیک وقت نافذ العمل ہوگا۔ ناظرین اکرام، فلسطینی وزارت صحت نے 10 مئی سے 21 مئی کے درمیانی شب تک غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں 65 بچوں، 39 خواتین سمیت 232 فلسطینی شہید اور 1910 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 560 بچے اور 380 خواتین شامل ہیں، جبکہ 91 معمر فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں غزہ میں حماس کے راکٹ حملوں میں 12 صہیونی ہلاک اور 335 زخمی ہوئے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں ہونے والا مادی نقصان کروڑوں ڈالر میں ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے مطابق اسرائیلی بمباری سے غزہ میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہونے کے بعد متبادل مقامات پر منتقل ہوئے۔ ان میں سے 28,700 فلسطینی اونروا کے اسکولوں میں عارضی طور پر قیام پذیر ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے انڈسٹریل یونین کے مطابق فلسطینیوں کے راکٹ حملوں میں 11 سے 13 مئی کے دوران 166 ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔ غزہ کی پٹی سے فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیل پر 4070 راکٹ برسائے، جن میں سے 610 غزہ میں ہی تباہ ہو گئے۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے 90% راکٹوں کو ہدف تک پہنچانے سے قبل ہی مار گرایا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کے داغے گئے راکٹ سے مقامی صنعت کو غیر معمولی نقصان پہنچا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک راکٹ کو گرانے کے لیے 50,000 سے زائد $1 لاکھ تک خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کارروائی کر کے کھلے عام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں فلسطین پر کسی کا قبضہ نہ ہو اور کوئی آباد کاری نہ ہو، مگر اسرائیل القدس پر اپنے اسٹیٹس کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صدر عباس نے کہا کہ القدس کے حوالے سے ہم تمام تر اختلافات بھلا کر ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ صدر عباس نے کہا کہ اسرائیل جارحیت کے خلاف ہم روزانہ کی بنیاد پر امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں پر ہمارے پاس اسرائیل کے خلاف تمام متبادل کھلے ہیں۔